أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اصحاب کہف کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب کہف کا مصداق حدیث شریف کے اندر دو قسم کے لوگ ملتے ہیں. اس لیے کہ کہف کے معنی غار کے آتے ہیں. غار سے متعلق واقعہ جن اللہ والوں اور اللہ کے نیک بندوں کا حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ دو. ایک تو وہ ہیں جو اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلے تھے اور غار میں جا کر کے وہ پھنس گئے تھے اور آخری چارہ کار کے طور پر انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا اور اپنے اعمال صالحہ کے حوالے سے دعائیں کی. حق تعالی شانہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور چٹان کو غار کے دہانے سے اللہ نے ہٹا دیا اور یہ لوگ اس مصیبت سے نجات پا کر نکل کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اس واقعے سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو کام اسباب کی دنیا میں اسباب سے ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیز اور اس سے کہیں زیادہ مؤثر دعاؤں سے ہوتا ہے. دنیا میں جو کام ہوتے ہیں آدمی اسباب اختیار کرتا ہے مگر حق تعالی شانہ کو قدرت ہے وہ بغیر اسباب کے بھی صرف دعاؤں کو بھی سبب بنا دیتے ہیں اور دعاؤں کی بدولت بڑی بڑی مصیبتیں حق تعالی شانہ ٹال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے. جو سبب ہے اس سبب کو اختیار کرنا چاہیے. یہ حکم ہے شریعت کا. کھیت کو جوتا جائے گا بویا جائے گا تو اس کے بعد غلہ ملے گا. اسباب کی دنیا میں یہی سلسلہ قائم ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں کھیت میں نہیں جاؤں گا, میں کھیت کی جوتائی نہیں کرواؤں گا, میں بوائی نہیں کرواؤں گا اور ایسے ہی غلہ میرے گھر میں آ جائے تو یہ اس کی حماقت ہے. یہاں وہ ان اسباب کو اختیار کر سکتا ہے. اگر کھیتی ہے تو وہ کھیتی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. یہ حکم ہے شریعت کا. ہاں سبب کچھ نہ ہو, سارے اسباب منقطع ہو چکے ہوں, ٹوٹ چکے ہوں, ہر سہارا ٹوٹ چکا ہو تو پھر مومن کے لیے جو آخری چارہ کار ہے وہ ہے اللہ تعالی سے دعا. اللہ ہی کا حکم ساری کائنات میں چلتا ہے. جب بندہ مومن اپنے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی بے سر و سامانگی کا اظہار کرتا ہے اور خالصتاً انہی سے مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ ایسے وقت میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور بڑے بڑے
مسائل حل ہو جاتے ہیں صرف دعاؤں کے ذریعے سے، مگر طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہی سے صرف دعا ہی میں لگ کر کے اور اسباب کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اسباب پر اگر قدرت ہے تو اسباب کو اختیار کیا جائے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کی جائے، اور اگر اسباب نہیں ہے تو بندہ مومن کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس آخری چارہ جو ہے وہ دعا کا ہے۔ اگر وہ دعا کرے گا یقیناً حق تعالی شان اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ سارے سہارے ٹوٹ جانے کے بعد جب کوئی سہارا کوئی سبب باقی نہیں رہ گیا تھا اس چٹان کو سامنے سے ہٹانے کا، تو آخری چارہ کار کے طور پر ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دعائیں کی۔ حق تعالی شان نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور سامنے سے چٹان ہٹ گئی۔ تو ایک واقعہ تو حدیث شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا اصل واقعہ جو سوال کرنے والوں کے بھی پیش نظر تھا اور قرآن پاک میں جو جواب دیا جا رہا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل واقعہ وہ نہیں بلکہ اصل واقعہ یہ ہے جو آگے بیان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ وہ غار والے اور رقیم والے جو ہیں، نہیں، کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ غار والے اور رقیم والے جو تھے یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے، عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے، جس وقت انہوں نے پناہ لیا تھا غار کی، اور وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں درستگی پیدا فرما۔ یہ کہا تھا، یہ کب کہا تھا؟ اب اس واقعے کو سنیے۔ صاحب مغازی حضرت محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب اہل کتاب بے دین ہو گئے تھے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، یہ واقعہ اصحاب کہف کا کب پیش آیا تھا؟ اس سلسلے میں بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اگر پہلے کا واقعہ ہے تو اس زمانے میں جو کتاب تھی وہ تورات تھی، اور جو لوگ اہل علم یا جو لوگ دیندار سمجھے جاتے تھے وہ یہودی لوگ تھے۔ دوسرے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور اس کے پہلے میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے 81 سال کے بعد انجیل کے ماننے والے جو اس زمانے کے مسلمان یا خدا پرست تھے وہ سب بے دین ہو گئے تھے۔ دین کے اندر بڑی بڑی خرافات شامل ہو گئی تھی۔ ان کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لایا ہوا دین تھا اس دین کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اور نئی نئی خرافات دین کے اندر پیدا کر لیا تھا۔ تو گویا اصل دین جو انجیل والا دین تھا وہ انجیل والا اصلی دین ختم ہو گیا اور ساری قوم گمراہ ہو گئی تھی۔ یہ دو رائے ہیں حضرات مفسرین کی۔ اب چاہے جب کا واقعہ ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہو اور چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہو، بہرحال
ایک شہر تھا روم میں، یا ایک بستی تھی روم کے اندر، جس کو آج یورپ کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک بستی تھی، ایک شہر تھا جس کا نام تھا افسوس۔ وہاں پر اس زمانے میں ایک بادشاہ آیا جس کا دارالسلطنت تو روم ہی تھا، مگر وہ چکر لگایا کرتا تھا اپنی ریاست کے اندر، ہر جگہ جاتا تھا، بستیوں میں، شہروں میں، ہر جگہ کا دورہ کرتا تھا۔ یہ بادشاہ جو تھا یہ کافر تھا، بت پرست تھا، بلکہ حضرات مفسرین کے اقوال کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے دیندار گھرانے کا آدمی تھا، بعد میں یہ گمراہ ہو کر مشرک ہو گیا تھا، اور شرک میں اتنا پکا تھا وہ شرک میں کہ جہاں جاتا تھا وہاں کے لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا، میلے لگواتا تھا اور اس میلے میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرواتا تھا، اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کرواتا تھا، یعنی جانوروں کو بھیٹ چڑھوایا کرتا تھا، جیسا کہ کافروں کے مشرکوں کے یہاں دستور ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر وہ بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ تو یہ کام وہ کیا کرتا تھا، اور جو آدمی اس میلے میں شریک نہ ہو اور جو آدمی اس کی مخالفت کرے اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ یہ اس کا دستور تھا۔ تو یہ گھومتا پھرتا ہوا شہر افسوس میں آیا اور وہاں پر میلہ لگوایا اور یہی سارا کام کہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ہو اور غیر اللہ کی یہاں پر پوجا پاٹ ہو، اس کا میلہ لگوایا۔ تمام خلقت اس وقت کی مشرک تھی، وہ سب شریک ہوئے، لیکن کچھ دیندار لوگ بھی تھے جو پچھلے زمانے کی شریعتوں کے پابند تھے، اور جو کچھ بھی دین کی معلومات ان کو حاصل تھی اپنے صحیح دین پر قائم تھے، اور ہر دین حق شرک سے منع کرتا ہے۔ جتنے ادیان حقہ دنیا میں آئے سب نے شرک سے بچنے کی تعلیم دی، تو یہ حضرات جب دیندار تھے تو ظاہر ہے کہ شرک نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے اپنا معمول بنا لیا۔ اچھا، اس کو معلوم تھا کہ کہیں کہیں کچھ دیندار لوگ بھی ہیں جو شرک کو پسند نہیں کرتے، تو وہ جبر کرتا تھا اور اپنے سپاہیوں کو بھیج کر کے علاقے کا جائزہ لیتا تھا، پتہ لگواتا تھا، معائنہ کرواتا تھا۔ اگر پتہ چل جائے کسی کے متعلق کہ یہاں پر ایسا آدمی ہے جو شرک سے بیزار ہے اور شرک کی تردید کرتا ہے، شرک کی مخالفت کرتا ہے اور ہمارے دین کو غلط کہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو خاص طور سے وہ بلواتا تھا اپنے سامنے، اور عام طور پر تو وہ قتل کرا دیتا تھا۔ یہ تھا اس کا دستور۔ اب یہ گھومتا ہوا جب شہر افسوس میں آیا اور اس نے میلہ لگوایا اور گھر گھر کے لوگوں کو بلوایا، تو سب لوگ تو آئے، مگر کچھ نوجوان تھے وہ اسی اپنے پرانے دین پر قائم تھے، وہ اس کی مخالفت کرتے تھے اور اس کے میلے ٹھیلے میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور نہ انہوں نے بت پرستی کو اختیار کیا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نوجوان جو تھے حق پرست، یہ بادشاہ کے ہی خاندان کے لوگ تھے، یہ شاہی خاندان کے لوگ تھے، یعنی اگر کمزور لوگ ہوتے تو فوراً قتل کرا دیے جاتے، مگر کمزور لوگ نہیں تھے، یہ شاہی خاندان کا، شاہی گھرانے کے لوگ تھے،
جو اونچے لوگ سمجھے جاتے تھے، تو عام آدمی کے اوپر تو حکومتیں جلدی سے ہاتھ ڈال دیتی ہیں، لیکن جو مخصوص طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اور خاندانی ہوتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ جلدی نہیں ڈالتی ہیں حکومتیں۔ تو یہ لڑکے اس میں شریک نہیں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ میلہ یہاں لگا ہوا ہے، جاؤ دیکھو کوئی آدمی ایسا تو نہیں کہ جو اس میلے میں نہ آیا ہو۔ سپاہیوں نے جا کر کے جب معائنہ کیا تو یہ نوجوان وہاں اپنے گھروں پر، تو سپاہیوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ میلے میں کیوں نہیں آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اس میلے میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں، یہ شرک کا میلہ ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے اور عرض کروں، ان میلوں میں اہل ایمان کو شرکت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنے میلے لگتے ہیں وہ کسی نہ کسی دیوی دیوتا کے نام پر لگتے ہیں اور انہی کی پوجا ہوتی ہے اس میں۔ اب آپ اگر اس میلے میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شرک میں شرکت کر رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سختی کے ساتھ لوگوں کو میلہ جانے سے منع کرتے تھے، اور اپنے زمانے میں انہوں نے اس پر بہت سخت پابندی عائد کی تھی، اور عام طور پر مسلمانوں کو میلوں میں شرکت کرنے سے روک دیا تھا انہوں نے، اور تمام مسلمانوں کے ذہن میں یہ مبارک اثر پیدا ہو گیا تھا کہ میلوں میں شرکت کو لوگ گناہ کا کام سمجھتے تھے۔ یہ حضرت کی مخالفت اور حضرت کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ لوگ میلوں میں جانے کو برا سمجھتے تھے، اگر کوئی شریک بھی ہو جاتا تھا تو بھی جانتا تھا کہ میں برا کام کر رہا ہوں، اور اب کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے، اس لیے اب لوگ دھڑلے کے ساتھ ان میلوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو یاد رکھیے کہ سامان پھر دوبارہ بھی مل جائے گا، بعد میں بھی مل جائے گا، بازار تمام بھرے پڑے ہیں سامانوں سے۔ یہ لوگوں کا دل لبھانے کے لیے خاص خاص قسم کے بازار لگوائے جاتے ہیں اور دلچسپی کے سامان وہاں پر لگوائے جاتے ہیں میلے کے اندر، تاکہ لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو۔ اب اگر آپ اس میں شریک ہونے کے لیے آپ تو کہیں گے کہ بھائی ہم کو پلنگ لینا تھا، ہم کو تختہ لینا تھا، ہم کو یہ لینا تھا، کیا تختہ بعد میں نہیں ملے گا؟ اور یہ جو بتایا جاتا ہے کہ میلے کے اندر مال سستا ملتا ہے، یہ بالکل جھوٹی اور غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، ردی سامان میلوں میں خوب بیچا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب سامان اصلی نہیں ہوگا، ردی ہوگا تو کم قیمت پہ ملے گا، لیکن اگر کم قیمت پہ آپ کو سامان مل گیا اور لانے کے بعد میں سال بھر کے اندر وہ ختم ہو گیا، گھن کر کے بیکار ہو گیا، کس کام کا رہا؟ بھائی آپ مہنگا تختہ خریدتے، بازار میں جاتے، سامان کو دیکھ کر اچھا سامان خریدتے تو سال ہر سال چلتا، اور میلے میں جا کر سستے کے نام پر آپ نے لے لیا، گھنا ہوا پرانا سامان لے کر کے چلے آئے، سال بھر میں اس کو کیڑوں نے کھا لیا، سب بیکار ہو کر کے کیا ملا آپ کو؟ کون سی سستائی ہے؟ یہی حال تمام چیزوں میں ہے، یہ صرف لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں میلے کے اندر آئیں۔ تو میلوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہر ایمان والے کو۔ دیکھیے یہ حق پرست لوگ تھے، یہ میلے میں نہیں گئے، جب میلے میں نہیں گئے تو اس نے پھر سپاہی بھیجے، دیکھو کون نہیں آیا، پتہ چلا کہ یہ چند لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، یہ اس میلے میں شریک نہیں ہوئے اور یہ اس میلے کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اس کی برائی کرتے ہیں۔ تو پہلے تو سپاہیوں نے جا کر کے ان لوگوں کو پکڑا، بھئی تم لوگ میلے میں کیوں نہیں آئے؟ تم نے بادشاہ دقیانوس کی بات کو کیوں ٹھکرا دیا؟ اس کی دعوت پر تم لوگ شریک کیوں نہیں ہوئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ شرک وہاں پر ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا چلو بادشاہ کے دربار میں، یہ کہا اور یہ کہہ کر کے سپاہی لوگ چلے آئے۔
آ کر کے انہوں نے اس بادشاہ سے، اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، دقیانوس کے پاس پہنچ کر سپاہیوں نے کہا کہ حضور والا آپ تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں میلے میں اور لوگوں کو خاص قسم کی عبادت کرنا سکھاتے ہیں اور گویا بت پرستی کرواتے ہیں اور تابوت کے نام پر یہاں پر ذبیحہ کرواتے ہیں، تمام لوگوں کو تو آپ اکٹھا کر لیتے ہیں، مگر آپ کی ریاست میں کچھ نوجوان لڑکے ایسے ہیں جو تمہارے اس دین کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، وہ اس میں شریک بھی نہیں ہوتے اور اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا ایسے لوگ بھی ہیں؟ فوراً حکم دیا سپاہیوں کو جاؤ ان کو پکڑ کر کے لے آؤ۔ یہ لڑکے چونکہ سمجھ رہے تھے اس کی تاریخ سے واقف تھے کہ وہ یہی کرتا ہے، اس کی یہ عادت ہے، تو سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ یہ پکڑوائے گا اور پکڑوا کر کے ہم لوگوں کا قتل کرا دے گا۔ اب اور تو کوئی سہارا تھا نہیں، کوئی اور تو سننے والا تھا نہیں، اور تو کوئی سننے والا تھا نہیں، تو جاتے کہاں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری کیا۔ جب سپاہی لوگ انتہا پہنچے تھے، یہ لوگ سجدے میں مشغول تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے کہا کہ چلو بادشاہ نے تم کو بلایا ہے، اب نہ آتے تو کیا کرتے؟ چل پڑے وہاں سے۔ تو بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کو خوب ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو دو ہی راستے ہیں، یا تو ہمارے میلوں میں شرکت کرو اور دیوی دیوتاؤں کے نام پر بھیٹ چڑھاؤ اور بتوں کی پوجا کرو، ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ مگر چونکہ ابھی تم لوگ نوجوان ہو، ابھی ناتجربے کار ہو، اس لیے اپنے موقف پر نظر ثانی کر لو، اور مجھے کچھ کام درپیش ہے، میں جا رہا ہوں باہر ابھی دوسرے مقام پر، مگر میں لوٹ کر کے آتا ہوں، اتنے دنوں میں تم اپنے معاملے میں خوب غور و فکر کر لو، دو ہی راستے ہیں، یا تو ہمارے دین پر آ جاؤ ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں۔ صاف بات ہے، مگر مہلت ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ مہلت دینے کی دو وجہ تھی، ایک بات تو اس نے خود بتائی کہ تم ابھی نوجوان ہو، ابھی تم کم عقل ہو، کم سمجھ ہو، نادان ہو، اس لیے کیا کر رہے اس کو سوچ سمجھ لو۔ دوسری بات اور تھی، دوسری بات یہ تھی کہ یہ شاہی خاندان کے لوگ تھے، ان کو سزا دینے میں جلدی کر بھی نہیں سکتا تھا، اگر جلدی کرتا تو واویلا پیدا ہو جاتا، پبلک کھڑی ہو جاتی اس کے خلاف۔ بہرحال اس نے مہلت دے دیا، اس نے کہا میں ابھی دوسری طرف جا رہا ہوں، اتنے دنوں میں تم سوچ سمجھ لو۔ اب یہ کہہ کر کے بادشاہ نے ان کو لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، ابھی ہٹایا نہیں تھا، ابھی بات چیت کا سلسلہ چل ہی رہا تھا۔ ان حضرات میں ایک شخص تھے جو سب سے زیادہ عمر میں بھی زیادہ تھے اور سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے، ان کا نام تھا مکسل بینا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سن لو کان کھول کر، ہم شرک ہرگز نہیں کر سکتے، ہم اپنے خدا کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے، ہم ایمان پر قائم ہیں، قائم رہیں گے، اور ہم بت پرستی نہیں کریں گے، غیر اللہ کے نام پر بھیٹ نہیں چڑھائیں گے، چاہے تم ہمیں زندہ رہنے دو اور اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے جواب دیا۔ اس نے دوسرے لڑکوں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ہمارا بھی کہنا ہے، ہم لوگ اپنے دین حق کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، جان چلی جائے گی چلی جائے، لیکن اگر زندہ رہیں گے تو اپنے دین پر قائم۔ یہ تھا ان کا بہادرانہ جواب۔ اس نے کہا کہ ان کے کپڑے اتروا لو، چونکہ اس زمانے میں شاہی خاندان کے لوگ شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، شاہی کپڑا الگ ہی ہوتا تھا،
شاہی خاندان کی کچھ علامتیں یہ بھی تھی کہ وہ لوگ سونے اور چاندی وغیرہ کے زیورات وغیرہ بھی پہنتے تھے اس زمانے میں. تو اس نے کہا کہ پہلے تو ان کے کپڑے اتروا لو. کپڑے اتروا لیے گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جو زیورات پہنے ہوئے ہیں ان زیورات کو سونا چاندی جتنا سارا کا سارا اتروا لو. اتروا لیے گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں میری واپسی تک. جاؤ اپنا سوچ سمجھ لو اور راستہ دو ہی ہے، یا تو ہمارے دین کو قبول کرو گے ورنہ آخری فیصلہ تمہارے لیے قتل کا ہوگا. جاؤ چلے جاؤ. یہ حضرات وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ. اپنے گھروں پر آنے کے بعد ایک جگہ بیٹھے اور بیٹھ کر کے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. کہا کہ کرنا کیا چاہیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اس وقت تو اب بھاجپا کا راج آ گیا ہے، ہماری نہ کوئی سننے والا ہے اور نہ کوئی ہماری فریاد کو سننے والا ہے اور نہ ہماری کوئی مدد کرنے والا ہے. اس لیے ان لوگوں کے بیچ میں اگر ہم رہیں گے تو ہمیں یا تو شرک کرنا پڑے گا اور یا تو پھر ہم اپنی اس بستی کو ہی چھوڑ کر کے کہیں چلے جائیں، اس لیے کہ ساری بستی کے لوگ جو ہیں مشرک ہو چکے ہیں. تو یا تو ہم ان کے بیچ سے نکل جائیں اور اگر ان کے بیچ میں رہیں گے تو ہمارا دین خراب ہو جائے گا. اسی کا نام ہے ہجرت. سمجھے؟ پچھلے دینوں میں بھی ہجرت تھی اور ہمارے دین میں بھی ہجرت کی تعلیم موجود کہ اگر کوئی جگہ ایسی بن جائے جہاں پر آزادی کے ساتھ آدمی اللہ کے حکموں کو پورا نہ کر سکتا ہو، پابندیاں لگا دی جائیں، تو پھر مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کر اللہ کی زمین بہت وسیع ہے وہاں چلے جاؤ جہاں آزادی کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کر سکو اور اللہ کی فرما برداری کر سکو. یہ حکومت بھی ہے. تو بہرحال ان حضرات نے کہا کہ یہ دو ہی راستے ہیں، اگر یہاں رہیں گے تو ہمارا دین خراب ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا اور مجبور کیے جائیں گے، اور اگر ہم دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس کا صحیح راستہ یہی ہے کہ اس بستی کو چھوڑ کر ہم لوگ کہیں اور چلے جائیں. بعض لوگوں نے ان حضرات کی تعداد 7 لکھی ہے، بعض لوگوں نے 8 بھی لکھی ہے. بہرحال ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے کہیں چلنا چاہیے. چلے تو چلے کہاں، کیسے چلیں؟ بھائی جہاں چلیں گے وہاں کھانا پینا ضروریات زندگی یہ سارے مسائل بھی ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. چلے تو چلیں گے ہم جنگلوں میں چلیں لیکن وہاں کھائیں گے کیا، جیئیں گے کیسے؟ یہ تو اسباب زندگی ہیں، ان کو تو اختیار کرنا ضروری ہے. تو آپس میں طے کیا کہ ایسا کرو کہ سب کوئی اپنے اپنے گھروں سے، اپنے باپ سے، اپنے ماں سے مانگ کر کے کچھ پیسے لے کے آؤ. جو درہم دینار وغیرہ اس زمانے میں چلتا رہا ہو وہ اپنے گھروں سے لے کر کے آؤ اور اس کو لے کر کے ہم لوگ یہاں سے نکل کر کے چلیں جنگل اور وہیں رہیں گے اور آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں گے. اور کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے گی تو شہر قریبی ہی ہے، وہاں سے آ کر کے یہاں سے کھانے پینے کا سامان خرید لیا جائے گا. اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ مہیا کر لو سب کو. یہ لوگ گئے اور اپنے گھروں سے، اپنے ماں باپ سے مانگ کر کے کچھ دینار دراہم وغیرہ لے کر کے آئے. سب اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد ان کے درمیان میں جو سب سے زیادہ تندرست اور سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان تھے ان کا نام تھا تملیخہ. ان لوگوں نے اپنی ساری رقم تملیخہ کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ اب ہم لوگ ساتھ میں رہیں گے، جہاں چلیں گے آپ اس میں سے خرچ کیجئے گا. اور خرچ کس طرح سے کہ بھئی جنگل میں چلنا ہے، بستی چھوڑ دینا ہے. اب جنگل سے سامان لینے کے لیے آپ شہر میں آئیں گے تو تندرست آدمی ہونا چاہیے جو چاک چوبند ہو. اس لیے تملیخہ کا انتخاب کیا گیا، ان کے ہاتھ میں پیسہ رکھ دیا گیا اور یہ کہہ کر کے یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے کہ اس بستی کو ہی ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. چلے گئے جنگل کی طرف. جنگل میں پہنچنے کے بعد وہاں ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا بیجلوس. اس زمانے میں اس کا نام یہی تھا بیجلوس. اس کے اندر ایک بڑا غار تھا، اسی کا نام ہے کہف. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ باہر اگر رہیں گے تو سپاہیوں کی نظر میں آئیں گے اور بچ نہیں سکتے، اس لیے چھپ جائیں چل کر کے غار کے اندر تاکہ ہمیں باہر سے کوئی
دیکھ نہ سکے، اندر چلے گئے غار کے اندر، اور وہاں رہ کر کے انہوں نے اپنے طور پر نماز، روزہ، تسبیحات، ذکر، دعائیں وغیرہ ان امور میں سب مشغول ہو گئے۔ تملیخہ کے ہاتھ میں پیسہ رکھا گیا تھا۔ تملیخہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ کسی وقت میں نکل کر کے جائیں اور شہر سے سامان خرید کر کے لے آئیں تاکہ ہم لوگ کھائیں اور زندہ رہ سکیں۔ تو کھانے پینے کا سامان لانے کی ذمہ داری یہ تملیخہ کی۔ یہ بچا کر کے شہر میں آتے تھے بھیس بدل کر۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ اگر خطرہ محسوس کیا جائے تو آدمی اپنا بھیس تبدیل کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے دین کے اندر۔ خطرے سے بچنے کی خاطر بھیس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اپنا بھیس بدل کر کے دراہم دینار لے کر کے بازار میں جاتے اور سامان کھانے پینے کا خرید کر کے لے کر کے آ جاتے غار کے اندر، اور اسی کو سب لوگ مل کر کے اپنا بیٹھ کر کے کھا لیتے، پی لیتے، اور اس کے بعد اپنے خدا کی عبادت میں اور ذکر اذکار میں اور دعاؤں میں مشغول رہتے۔ اب روزانہ کا معمول بن گیا تھا کہ تملیخہ بازار آتے تھے۔ تملیخہ سے ان لوگوں نے یہ بھی درخواست کیا تھا جہاں آپ سامان خریدیں گے وہیں ذرا اس پر بھی نگاہ رکھیے گا کہ کہیں وہ بدتمیز جو ہے بادشاہ دقیانوس وہ خبیث کہیں آ تو نہیں گیا، اور اگر آ گیا تو کہیں ہم لوگوں کا چرچا تو اس کے دربار میں نہیں ہو رہا ہے، ذرا اس کی بھی معلومات رکھیے گا۔ تو یہ سامان بھی خریدتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں میں مل جل کر کے اس کا پتہ بھی لگاتے تھے کہ وہ حرامزادہ آیا کہ نہیں آیا، چونکہ ان کو کہہ کے گیا تھا نا کہ میں باہر جا رہا ہوں، تم لوگ سوچ لو، اب آئے گا تو ہم لوگوں کو بلوائے گا، اس کی بھی خبر رہنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ یہیں سے پتہ چلا کہ آدمی کو ایک دم غافل ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، دینداروں کو اور اللہ والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ باہر کی خبر رکھیں، ایک دم سے سبک دوش ہو کر کے اور اپنے آپ کو بالکل فارغ سمجھ کر کے کہیں بے خبر اور غافل ہو کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی۔ ایک روز تملیخہ گئے سامان خریدنے کے لیے بھیس بدل کر، تو لوگوں میں چرچا چل رہا تھا کہ وہ آ گیا ہے خبیث اور ایسا ایسا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا، اس کے ساتھ ایسا کیا، جیسے ظالم لوگوں کی کہانی ہوتی ہے آپس میں لوگ بیان کر رہے تھے۔ سن لیا انہوں نے، سمجھ گئے کہ وہ آ گیا، تو جلدی جلدی سے انہوں نے سامان خریدا اور سامان خرید کر کے آئے۔ غار کے اندر جب پہنچے تو ان کے آنسو گر رہے تھے، یہ رو رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ اب یہ ہم کو ضرور بلوائے گا اور بلوانے کے بعد میں قتل ہی کرائے گا۔ روتے ہوئے آئے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں تو سب رونے لگے، کیا ہوا واقعہ، کیا ماجرا ہے، آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور اس روز کھانے پینے کا سامان بھی بڑا مختصر سا لے کر کے آئے تھے، جلدی جلدی میں جو ملا لے کے چلے آئے۔ تو ان لوگوں نے انہوں نے بتایا کہ وہ خبیث آ چکا ہے واپس شہر کے اندر، اور اس کے دربار میں ہم لوگوں کا چرچا بھی ہے، پوچھ رہا ہے کہ وہ لڑکے کہاں گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، چلو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اب یہ حضرات سارے کے سارے دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ چرچا جو تھا وہ چرچا اب حقیقت میں بدل گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں سے کہا، پہلے تو میلہ لگوایا، دوبارہ پھر میلہ لگوایا اور کہا لوگوں کو کہہ دو کہ شریک ہو۔ اعلان ہو گیا، دکھی پٹ گئی۔ تو سب لوگ تو آئے مگر وہ لڑکے نظر نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکے جن کو میں نے مہلت دیا تھا وہ لڑکے نہیں آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں آئے۔ سپاہیوں کو اس نے پتہ لگاؤ۔ اب پتہ لگایا جا رہا ہے۔ پتہ لگاتے لگاتے ان کے گھر پر پہنچے، پتہ چلا کہ وہ لڑکے تو کئی دن ہو گیا یہاں سے غائب ہو گئے، چلے گئے ہیں، جنگل میں چلے گئے ہیں، کہاں گئے ہیں یہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ سپاہیوں نے آ کے رپورٹ دی۔ دقیانوس نے کہا کہ جاؤ ان کے باپوں کو پکڑ کے لاؤ۔ اب لو مجرم تمہارے یہاں لڑکے ہیں اور گرفتاری باقی ہو۔
اب باپ پکڑوا کر کے لے آئے گئے. جب اس نے اپنے سامنے دربار میں ان لوگوں سے پوچھا کہاں گئے تمہارے لڑکے, انہوں نے کہا ہمیں کیا خبر نہیں. اس نے کہا کہ ان کی جگہ پر ہم تمہارا قتل کریں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے, یہ کون سی انسانیت کی بات ہے. ارے بھائی ہمارے لڑکے خود ہمارے بھی تمہارے ہی نافرمان ہیں, وہ تو ہمارے بھی نافرمان ہیں. وہ تو ہمارا گھر چھوڑ کر کے چلے گئے اور ہمارے گھر میں جو پونجی رکھی ہوئی تھی وہ بھی لے کر کے چلے گئے. ان کو جاؤ تلاش کرو, ان کو سزا دو. ہم نے کون سا جرم کیا ہے جو تم ہم کو سزا دے رہے ہیں. اب اللہ نے اس کے دل میں یہ بات بیٹھا دیا, اس کی سمجھ میں آ گئی بات. پھر اس نے ان لوگوں سے منہ بول دیا. اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہاں ہیں وہ لڑکے, جہاں کہیں بھی ہوں ان کو تلاش کر کے لاؤ. چونکہ کچھ لوگوں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا, اس لیے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ کچھ نوجوان لڑکے فلاں غار میں گئے ہوئے. ان کو دیکھا گیا تھا آتے جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا. وہ یہیں سے غار میں ہے, بیجلوس کے غار میں. اس کی اطلاع سپاہیوں نے دی. سپاہی کہاں, سپاہیوں سے کوئی خبر کہیں چھپنے پاتی ہے؟ کوئی بات سپاہیوں سے اور پولیس والوں سے چھپتی نہیں ہے. جس واقعے کو یہ چھپانا چاہتے ہیں خود چھپا لیتے ہیں, اور جس چیز کو آشکارا کرنا چاہتے ہیں اس کو کھول دیتے ہیں. جانتے یہ سب ہیں. انہوں نے پتہ لگا لیا. ہوا وہ واقعہ یہ ہوا کہ اس دن شام کو ان حضرات نے کھانا کھانے کے بعد اور دعائیں کرنے کے بعد بیٹھ گئے آپس میں, اور آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے. بات کرتے کرتے ان لوگوں پر نیند طاری ہو گئی اور سب سو گئے. ایک طرف سے ان کے اوپر نیند آ گئی, سب کے سب سو گئے. اور ایسی گہری نیند سوئے, اور ایسی گہری نیند سوئے کہ گویا مردہ ہے. ان کا سونا دنیا میں عجائبات میں سے, اس لیے کہ یہ حضرات 300 سال تک سوتے رہے. بہرحال ہوا یہ کہ یہ حضرات تو سو گئے. اب چلتے پھرتے ہوں تب تو کچھ سراغ بھی ملے. اب ایک آدمی سو رہا ہے وہ بھی کھوہ کے اندر, تو جلدی اس کا پتہ نہیں لگ سکتا. رات میں یہ ہوا کہ یہ سب سو گئے. اچھا, جب یہ لوگ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کتا ملا. وہ کتا جو ہے ان کا ساتھ پکڑ لیا. تو ان لوگوں نے اس کو دھتکارا, واپس کیا کہ تو کہاں چلتا ہے میرے سامنے, بھاگ واپس جا. مگر جب یہ کھدیرے تو کچھ دور جائے, اس کے بعد پھر واپس آ جائے. پھر کھدیرے تو پھر جائے, پھر واپس آ جائے. مگر ان کا ساتھ چھوڑا نہیں اس نے. جب 3 بار یہ لوگ اس کو دوڑا چکے اور نہیں واپس ہوا, اور واپس آیا ان کے ساتھ میں, ساتھ پھر پکڑ لیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویا ہی دے دیا. وہ بولنے لگا کتا. اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, مجھ کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں. قسم خدا کی میں اللہ سے اور اللہ والوں سے محبت رکھتا ہوں. میں آپ لوگوں کی محبت میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. آپ سوئیں گے تو میں آپ کی رکھوالی کروں گا. یہ کتے نے جواب دیا. سمجھو, مشہور یہ ہے کہ یہ کتا جنتی. سمجھے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے, پسر نوح با بداں بنشست, خاندان نبوتش گم شد, سگے اصحاب کہف روزے چند, پے نیکاں گرفت مردم شد. صحبت کا اثر یہاں پر ذکر کیا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے. کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے لڑکے کنعان نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کیا, نبوت کے فیض سے محروم رہ گیا. اصحاب کہف کا ساتھ ایک کتے نے پکڑ لیا, وہ نہ جانے کتنے انسانوں سے افضل ہو گیا. نہ جانے کتنے انسانوں سے افضل ہو گیا. انسان جیسی صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی.
کہ یہ کتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جب آپ لوگ سوئیں گے تو ہم آپ کی نگرانی کریں گے، آپ کی نگہبانی کریں گے، ہمیں آپ واپس نہ کیجیے اور اپنے ساتھ سے، اپنی صحبت سے ہم کو محروم نہ کیجیے۔ تب ان لوگوں نے اس کو رہنے دیا۔ اب یہ حضرات جو آپ کھانا کھانے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے کرتے سب سو گئے، تو وہ کتا جو ہے وہیں دہانے پر بیٹھ گیا سامنے کا، ان لوگوں کے سامنے، جیسے کتے بیٹھتے ہیں اپنی حیثیت پر بیٹھا ہوا ایک دم سامنے، کہ اگر قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر کیا ہے وہ مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اگر تم ان کو دیکھ لو گے تو برداشت نہیں کر پاؤ گے، اتنا روب ہے۔ تو اب کتا بیٹھا ہوا ہے شان کے ساتھ ایسے ہی، اور وہ لوگ سو رہے ہیں۔ حالانکہ بیٹھے بیٹھے وہ کتا بھی سو گیا اور وہ لوگ بھی سو گئے۔ اب صبح کے وقت جب سپاہی لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو بتانے والوں سے سراغ لگا کر کے وہ غار تک پہنچ گئے۔ غار میں پہنچ گئے، اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اندر چلا جائے کہ نہ چلا جائے، لیکن بہرحال حکم تھا بادشاہ کا، اس لیے یہ اندر گئے۔ کچھ دور تک تو اندر گئے، مگر اس کے بعد ان کو حول دلی ہونے لگی، ان کے دل جو ہے بے قابو ہو گئے، واپس چلے، مارے روب کے تھر تھرا گئے، واپس چلے آئے۔ اور یہ آ کر کے بتایا کہ بھائی ان کا کہیں پتہ ہوتا چلا نہیں، اور واقعی بھی یہی ہے کہ ان کی نظر بھی نہیں پڑی ان کے اوپر، اور وہ کتا جو تھا شاید انہوں نے دیکھ لیا ہو کہ وہ کتا بیٹھا ہوا ہے، تو ڈر گئے ہوں ویسے بھی کہ غار کے اندر یہ کتا بیٹھا ہوا ہے، کاٹ لے گا۔ واپس چلے آئے اور آ کر کے بادشاہ سے بتایا کہ بھئی ان کا کہیں پتہ ہوتا نہیں چلا، ہم لوگوں نے غار میں بھی جا کر کے دیکھا لیکن ہم کو پتہ نہیں چلا، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ ہے وہ اسی غار کے اندر۔ تو بادشاہ نے اب دیکھیے سارا کام چھوڑ کر بس انہی لوگوں کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اس غار کا منہ بند کر دو۔ اور میں نے بتایا تھا کہ غار اسی کو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے راستہ ہو اور دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ اگر راستہ نکلنے کا ہوگا تو منفق کہلائے گا، وہ غار نہیں کہلائے گا۔ تو یہی ایک ہی راستہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو بند کر دو، پتھروں اور ریت وغیرہ پتھر وغیرہ سے اس کو ایک دم پیک کر دو تاکہ یہ اسی کے اندر مر جائیں، نہ ان کو کھانا ملے گا، نہ ان کو پانی ملے گا، نہ ان کو ہوا ملے گی، نہ ان کو روشنی ملے گی، مر جائیں گے اپنے آپ۔ تو گویا اس نے اپنے طور پر ان کا قبرستان بنا دیا، دہانہ اس کا پورا بند کر دیا۔ دہانہ بند کرنے کے بعد میں اسی خاندان کے دو نوجوان تھے جو اس کے گویا اہلکار بھی تھے، یعنی بادشاہ کے وہ جس کو آج کل ادھیکاری بھی تھے، مگر تھے دیندار، اور اپنے دل میں اپنے اندر وہ ایمان رکھتے تھے اور دل سے ان لوگوں کے ساتھ محبت بھی تھی، مگر ظاہری طور پر وہ چونکہ ملازم تھے بادشاہ کے، اس لیے بادشاہ کی مخالفت میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ ہمدردی جو دل کے اندر تھی اس کی وجہ سے ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ ان لڑکوں کا نام، ولدیت، خاندان، ارادے سب مکمل طور پر 2 تختیوں پر لکھ دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے 2 تختیوں پر ان کا پورا واقعہ لکھا کہ فلاں ولد فلاں یہ دقیانوس کے زمانے میں بھاگے اور روپوش ہو گئے غار کے اندر، اور پھر غار میں چلے جانے کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ تختیاں لکھ کر کے اور اس کو پیتل کے تابوت کے اندر رکھ کر کے، وہی جو یہ غار کو بند کر رہے تھے، غار کو بند کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک عمارت بنا دیا اور اسی کے اندر اس کو رکھ دیا۔ اب تابوت عمارت کے نیچے دفن کیا ہوا، اوپر عمارت بنی ہوئی ہے، اس طرح سے انہوں نے رکھ دیا تاکہ آئندہ زمانے میں جب کبھی اس کی کھدائی ہو، اس کو کھولا جائے تو یہ تختیاں نکلیں گی اور اس وقت جو لوگ ہوں گے کم سے کم ان کی تاریخ سے واقف ہوں گے۔
جہاں پر یہ حضرات سو رہے تھے، اچھا یہ کیفیت موت کی نہیں تھی بلکہ نیند جیسی، اس لیے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، آگے آیت آئے گی وہاں پر بتاؤں گا کہ یہ لوگ کروٹیں بھی بدلتے تھے، دہنے اور بائیں کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ غار میں کچھ ایسی جگہ بھی تھی جس سے ان کے اوپر روشنی بھی پہنچتی تھی اور کچھ ہوا بھی پہنچتی تھی اوپر کی جانب سے، نیچے کی جانب سے تو کہیں کوئی راستہ نہیں تھا، مگر اوپر چوٹی کے اوپر سے کوئی جگہ ایسی تھی پتھر کی کہ ادھر سے ہوا بھی آتی تھی ان کے پاس تک اور روشنی بھی سورج کی وہاں تک آتی تھی، مگر سورج کی روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، بغل سے نکل جاتی تھی۔ وہ آیت آئے گی تو میں وہاں پر بتاؤں گا۔ اس طرح سے ان حضرات نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں چلے جانے کو ترجیح دیا اور غار میں جا کر کے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند ان کے اوپر طاری کیا تھا، یہ سونے لگے تو سوتے ہی رہ گئے، یہاں تک کہ 300 برس گزر گیا۔ اس 300 برس میں نہ جانے کتنی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، وہ ظالم بادشاہ بھی مر مرا گیا، اس کے چیلے چاپڑ بھی مر مرا گئے، اس کے ادھیکاری بھی سارے کے سارے مر مرا گئے، اور اس کے بعد نقشہ بدلا۔ یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا اگر یہ واقعہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے تھے اور آ کر کے دنیا سے جا بھی چکے تھے۔ بھئی 300 سال کا عرصہ گزرا، بہرحال ایک لمبا عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ اب اس شہر میں بت پرست لوگ رہ ہی نہیں گئے تھے، بلکہ وہاں پر جو آبادی تھی وہ ساری کی ساری نصارہ کی آبادی تھی۔ یعنی اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین فروغ پا چکا تھا اور جگہ جگہ علامتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم کی تصاویر جگہ جگہ ٹنگی ہوئی تھی، اور شہر کے جتنا عملہ تھا، جو ادھیکاری تھے، جو گورنر تھے، جو حکام تھے، وہ سارے کے سارے نصرانی ہو چکے تھے، اور نصارہ کی بڑی عزت کا زمانہ آیا۔ سمجھے؟ جب عزت کا زمانہ آیا تب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اور اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بتاؤں گا کہ کیا حالات پیش آئے، اور ان حالات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیدار کیا، یعنی سو کر کے یہ جاگ اٹھے 300 سال کے بعد۔ وہ واقعہ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔